الله الرحمن الرحيم ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. یہاں سے خلق کے مسائل اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں. ہوتا کیا کہ مرد خاوند اپنی بیوی کو تنگ کرتا، اس کو اذیت اور تکلیف پہنچاتا، اس کے حقوق بھی پورے نہ کرتا اور اس کو طلاق بھی نہ دیتا، چھوڑتا بھی نہ. تو عورت تنگ آ کر کے پریشان ہو کر کے کہتی اگر تو نے مجھے رکھنا ہے تو ٹھیک طریقے سے اپنے پاس رکھ، اگر رکھنا نہیں ہے تو پھر مجھے طلاق دے اور مجھے آزاد کر، میں کسی اور کے ساتھ اپنا جو نکاح کر لوں، اپنا اور گھر بسا لوں. تو پھر مرد آگے سے شرطیں لگاتا، کہتا کہ ہاں میں تجھے طلاق تو دیتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ میں نے جو تجھے مہر دیا ہے وہ مہر کی رقم مجھے واپس کر دے، یا تو مجھے اتنے پیسے دے اور اپنی جان چھڑا لے، یا میں نے جو تیرے پیسے دینے ہیں مہر کے وہ میں تجھے نہیں دیتا تو وہ مجھے معاف کر اور میں تجھے وہ چھوڑتا ہوں. تو اس طرح عورت کے دو نقصان ہوتے، ایک اس کا گھر بھی اجڑ جاتا اور دوسرا مہر کی رقم بھی اس کو واپس لوٹانی پڑ جاتی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے مردو یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے اوپر حرام ہے. ولا يحل لكم اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے ان تأخذوا یہ کہ تم لے لو مما آتیتموہن کچھ وہ مال جو دیا ہے تم نے ان عورتوں کو الا ان یخافا ہاں ایک صورت ہے کہ جس صورت میں مرد مال لے سکتا ہے. وہ کیا صورت ہے کہ مرد اور عورت، مرد گھر کو بسانا چاہتا ہے، مرد عورت کے تمام حقوق پورے کر رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے حق پورے نہیں کر رہا، وہ اپنا گھر بسانا چاہتا ہے لیکن ان کو یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ اب ہمارے اندر طبعی منافرت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہماری طبیعتیں ملتی نہیں ہیں. تو اس لیے اگر ہم اکٹھے رہیں گے تو اللہ کے حدود کی نافرمانی ہوگی، اللہ کے حقوق کی وہ جتنے بھی اللہ نے احکامات بیان کیے ہیں ان کی نافرمانی لازم آئے گی. یا عورت جو ہے وہ گھر میں رہنا نہیں چاہتی، عورت رہنا نہیں چاہتی، تو اس صورت کے اندر شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ عورت دے دلا کر کے اور مرد اگر راضی ہے تو وہ اپنی جان چھڑا سکتی ہے. الا ان یخافا مگر یہ کہ وہ دونوں ڈرے اللہ یقیما حدود اللہ کہ نہیں وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کے حدود کو، اللہ کے ضابطوں کو. فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تم ڈرو اللہ یقیما یہ کہ نہیں وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کے ضابطوں کو، فلا جناح علیہما پس نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں پر، فی مفتدت بھی اس میں کہ جان چھڑاتی ہے وہ عورت اس سے جو رقم دے کر کے وہ جان چھڑاتی ہے تو پھر اس کو اجازت ہے، لیکن یہ جو رقم دے گی اس کو یہ مہر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پر ایک مرد نے نکاح کیا عورت کے ساتھ اور اس نے مہر مقرر کیا 10,000 روپے. اب اگر یہ اس کو جان چھڑانا چاہتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ تو مجھ سے 8,000 روپے لے لے اور میری جان چھوڑ دے، یا وہ کہتی ہے کہ جتنا تو نے مہر دیا ہے وہ سارا لے لے اور میری جان چھوڑ دے. تو یہ اتنا دے سکتی ہے، زیادہ نہ لے، کیونکہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دیا ہے وہ لے لو، اس سے زیادہ نہ لینا. اور ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت حبیبہ انصاریہ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کے کہنے لگی اللہ کے رسول ثابت ابن قیس ما اعتب علیہ فی خلق ولا دین اس کی جسمانی لحاظ سے مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اس کے جسم کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی بھی عیب نہیں ہے، اور اس کے دین کے اندر بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ دیندار نہیں ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، دیندار بھی ہے، وہ جسمانی اعتبار سے بھی ٹھیک ہے، لیکن ولیکن اکرہ الکفر فی الاسلام میں اسلام میں کفران نعمت کو ناپسند کرتی ہوں. محدثین نے اس کی تشریح اس لفظ کی یہ کی ہے کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ خامد اور بیوی آپس کے اندر محبت ہو، بغض اور منافرت آپس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. عورت اپنے خامد کو راضی رکھے، خوش رکھے، لیکن اب چونکہ مجھ سے یہ ہو نہیں پا رہا تو اس لیے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جو ضابطے اور حدود ہیں یہ میں پورے نہ کر سکوں،
تو اس لیے میں اپنے اس خامن سے جدا ہونا چاہتی ہوں۔ فقال رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتردین علیہ حدیقتہ، کیا جو اس نے تجھے مہر کے اندر ایک باغ دیا تھا کیا تو اس کو واپس لوٹاتی ہے؟ وہ کہنے لگی جی ہاں میں واپس کرتی ہوں۔ آقا نے فرمایا تو اس باغ کو لے لے۔ آپ نے حضرت ثابت کو کہا کہ تو باغ لے لے واپس اور اس کو طلاق دے دے۔ یہ بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے، وطلقھا تطلیقہ، طلاق دے دے۔ اب یہاں سے ایک بات یہ سمجھ آ گئی کہ اگر عورت جان چھڑانا چاہتی ہے تو پھر خامد کچھ لے سکتا ہے، اور اگلی بات اس واقعے سے یہ سمجھ آ گئی کہ خلا جو ہے یہ طلاق ہے، خلا یہ طلاق بائن ہے، یہ فسخ نکاح نہیں ہے۔ اور اگلی بات، اگر کوئی عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے خامد سے طلاق طلب کرتی ہے تو یہ بہت ناپسندیدہ فعل ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آقا نے فرمایا جو عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے خامد سے طلاق طلب کرتی ہے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اور ایک دوسری روایت ہے، آقا نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 40 میل کی مسافت سے بھی انسان سونگھ سکتا ہے، لیکن ایسی عورت کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر فرمایا کہ ایسی عورتیں جو بغیر کسی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں یہ منافقہ عورتیں ہیں۔ تو بلا کسی وجہ کے خلا کا مطالبہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اب جیسے میں نے ذکر کیا کہ خلا یہ طلاق بائن ہے، اس کے اوپر طلاق بائن کے احکامات نافذ ہوں گے۔ اب اگر صرف خلا کیا ہے تو ایک طلاق بائن ہے، اگر اس کے اندر 2 طلاق کی نیت کی ہے تو 2 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اور اگر 3 طلاقوں کی نیت کی ہے تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اور یہی جو مسلک میں نے ابھی ذکر کیا کہ خلا طلاق بائن ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت سفیان ثوری، اوزاعی، حضرت ابو عثمان، سعید ابن المسیب، حسن، عطا، شریح، شعبی، ابراہیم، جابر ابن زید، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو آخری قول تھا وہ یہی تھا کہ خلا یہ طلاق بائن ہے، اور اس کے اوپر جو طلاق بائن کے احکامات ہیں وہ نافذ ہوتے ہیں۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی، کوئی عورت خلا کا مطالبہ کرتی ہے، خلا ہو جاتا ہے، ایک طلاق بائن ہوئی ہے یا 2 طلاق بائن ہوئی ہیں، ایک ہوئی ہے یا خامن نے 2 طلاقوں کی نیت کی ہے، تو اس صورت کے اندر مرد کو اجازت ہے اگر آپس کے اندر وہ دوبارہ اکٹھا رہنا چاہتے ہیں، آپس کے اندر باہمی رضامندگی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ صلح صفائی ہو گئی، ان کے اندر ایسے معاملات ہو گئے کہ دوبارہ وہ اکٹھا رہنا چاہتے ہیں، تو اس صورت کے اندر نیا نکاح کرنے کے بعد پھر وہ اس کے نکاح کے اندر عورت آ سکتی ہے۔ اگلا مسئلہ خلا کا ایک متعلق وہ یہ ہے کہ اگر یہ عدت اس کی خلا کی پوری ہو جاتی ہے تو پھر عورت جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نابالغ ہے اور عورت خلا کا مطالبہ کرنا چاہتی ہے، شوہر جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا وہ نابالغ ہے، بالغ نہیں ہوا تھا، تو اس کے لیے اگر وہ خلا کرنا چاہتی ہے تو نابالغ کی طلاق اور نابالغ کا خلا یہ دونوں باطل ہیں، یہ دونوں باطل ہیں۔ اس کا ولی بھی اس کی جانب سے خلا نہیں کر سکتا، بلکہ جب یہ بالغ ہوگا تو بالغ بلوغت کے بعد جو بھی وہ فیصلہ کرے گا۔ اور اگلا کہ اگر بچی نابالغہ ہے، جس کے ساتھ نکاح ہوا تھا وہ نابالغہ ہے، تو اگر اس کے جو ولی ہے، مثال والد ہے، اگر وہ خلا جب وہ کروانا چاہتا ہے تو پھر وہ خلا دائر کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی اس صورت میں کہ شوہر بالغ ہو، نابالغ نہ ہو۔ اور خلا کے طلاق کے اندر تو اللہ رب العالمین نے اختیار مرد کو دیا ہے، لیکن عورت کو کوئی اختیار نہیں دیا، اس کی رضامندگی عورت کی شرط نہیں ہے طلاق میں، لیکن خلا کے اندر اختیار عورت کو دیا ہے، لیکن مرد کی رضامندگی بھی اس کے اندر شرط ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ تاکید ہے تعمیل احکام کے لن فرمائے جو میں نے احکامات بیان کیے ہیں ان کو تم نے ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے ضابطے ہیں، فلا تعتدوها، بس نہ تم نکلو ان سے باہر نہ نکلو۔ ومن يتعد حدود اللہ، اور وہ شخص جو نکلے گا اللہ کی حدود سے باہر، فاولئک، پس یہی وہ لوگ ہیں ہم الظالمون
جو ظالم ہیں، جو ظلم اور تعدی کرنے والے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر ہے اللہ کی حدود سے آگے نہ بڑھو، فرائض کو ضائع نہ کرو، اور محارم جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ان کی بھی حرمتی نہ کرو، جن کا ذکر شریعت میں نہیں ہے ان معاملات کے اندر تم خاموش رہو۔ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے کہ جو بھول چوک سے پاک ہے۔ اگر اس معاملے میں کسی چیز کا بیان مقصود ہوتا تو اللہ ضرور فرما دیتے۔ جس موقع پر اللہ نے جو حکم بیان کیا ہے اسی کے مطابق تم جو ہے وہ عمل پیرا۔